علم جہاں پر ہوتا ہے، جہاں پر سکھایا جاتا ہے، جہاں پر پڑھایا جاتا ہے، وہ مدرسہ کہلاتا ہے۔ اسلام میں مدرسے کی حیثیت، اللہ تعالیٰ نے علم خود آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا۔ فرشتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں آدم کو سکھائیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ خود سکھاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے، بڑا ہی مہربان ہے، اور اس نے قرآن سکھایا۔ قرآن کے سکھانے کے لیے جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اس سے پہلے ایک اپنی صفت بیان کی، اور وہ صفت ہے رحمان۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کی صفت قرآن سکھانے کے لیے بیان کی ہے پہلے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس تعلیم کے لینے پر اللہ تعالیٰ ان بندوں پر، ان آبادیوں پر بڑا مہربان ہو جاتا ہے۔ قرآن سیکھنے والے پر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے بڑی رحمت اور اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کافروں کی طرف سے بڑی دقتیں، مشقتیں، آزمائشیں اس کا سامنا کرنا پڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر مکہ میں ایک مدرسہ قائم کیا، دار ارقم۔ یہ پہلا مدرسہ ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، چھپ کر ہوتا ہے، بڑا خوف ہے، اب اس کو تعلیم کیسے دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کو کیسے بتانے۔ جس ماحول سے آیا ہے، اس ماحول کے جو گندگیاں ہیں، اس کی تزکیہ اور تطہیر کیسے کرنی ہے، اس کے لیے ایک مدرسہ بنایا۔ ماحول بڑا عجیب تھا، ہر ایک بندہ مسلمان ہوا ہے تو اس کی تطہیر ضروری ہے، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ اللہ کی منشا اور اللہ کی چاہت اور اس کے تقاضے کے مطابق اس کو زندگی گزروانی ہے۔ اب اگر وہ ماحول میں رہتا ہے اور وہاں نہیں آتا تو وہ اپنی تطہیر اور تزکیہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور پھر سکھانے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور میں جو قرآن سیکھ رہے ہیں، مثلا احتمال ہے کہ جو آیت میں نے سیکھی ہے، اس آیت کا جو میں نے آپ کو مفہوم بیان کیا، یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کی مراد بھی ہے یا نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ بھئی ایک کلام ہے، میں کہتا ہوں اس کلام کا معنی یہ ہے، اب یہ معنی اس کی نسبت کدھر کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے یہ مراد نہ لیا ہو، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس آیت کو مسلمانوں کو سکھاتے ہیں، وہ آیت وہی اس کا مراد ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس مراد کے اندر ذرا برابر بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی۔ اب یہاں اس کی اہمیت کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے جو لوگ اپنی رائے سے، اپنی سوچ سے، اپنے قیاس سے، اپنی چاہتوں سے قرآن کا مفہوم نکالتے رہتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی مراد کو جو شخص سمجھتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کی تعلیم کو سامنے رکھ کر قرآن کا معنی، ترجمہ، تفسیر کرے۔ چونکہ قرآن کے ترجمے تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی مراد بیان کی ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے سامنے ایک طالب علم ایک بات پڑھ رہا ہے، میں سن رہا ہوں، میری نگرانی میں چل رہی ہے۔
اگر میں اس عبارت میں، اس کی تدریس میں، اس کے پڑھنے میں غلطی نہیں نکالتا ہوں، تو پھر وہ جو اس نے پڑھا ہے، جو مقصد بیان کیا ہے، میں اس پر متفق ہو گیا ہوں تو وہ میرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی باتیں بیان کرتے رہتے، قرآن نازل ہوتا ہے، آپ تفسیر کرتے ہیں، عملی تفسیر کرتے ہیں، قولی تفسیر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مکمل نگرانی کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسئلے پر، کسی بات پر نہیں ٹوکا، نہیں روکا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد علیہ السلام کا سارا جو کلام ہے یہ اللہ کی طرف سے، یہ سارا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے۔ جہاں کہیں آپ کو اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نشاندہی فرما دیتا ہے۔ مثلا آپ نے کچھ منافقین کو تبوک میں معاف کر دیا، جاؤ بھائی ٹھیک ہے، کسی نے اجازت مانگی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم بیمار ہو، ہاں جی بیمار ہے، جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے روکا، عفا اللہ عنک لما اذنت لہ، اللہ آپ کو معاف کرے، ان کو کیوں اجازت دی؟ اب یہاں اجازت دے دی تو آپ کا استنباط تھا، وہ نگرانی اللہ تعالیٰ کر رہے تھے، تو آپ نے اپنے اجتہاد، اپنے اعزاز، اپنے فقہ کے پہلو پر آپ نے اجازت دے دی کہ ہاں ظاہری طور پر ان کا عذر موجود ہے، اور عذر جب ہو تو بندہ فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے پر جس فیصلے میں اللہ کی منشا نہیں تھی، آپ نے روک دیا، فرمایا اللہ آپ کو معاف کرے، ان کو اجازت نہیں دینی تھی۔ تو یہ مکمل نگرانی ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم کیا، دار ارقم، یہ پہلا مدرسہ، یہاں وحی کی تعلیم ہوتی ہے، یہاں تزکیہ ہوتا ہے، ایک ایک ساتھی کی چھان بین ہوتی ہے۔ آج کے مدرسوں کا اگر کوئی صحیح مدرسہ ہے، اس کی صحیح انتظامیہ ہے، اس کو صحیح پہلو پر طلباء کو چلانے والا ایک نظام ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل وہی نظام ہے۔ اذان وقت پر ہو رہی ہے، جماعت وقت پر ہو رہی ہے، اور طلباء کو آداب، اخلاق کے دروس دیے جا رہے ہیں، قرآن اور اس کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، حدیث اور اس کا منشا بتایا جا رہا ہے، پھر قرآن کی جو مبادیات ہیں، عقیدہ توحید ہے، اس کو سکھایا جا رہا ہے، سنت رسول کی اہمیت اس کو دی جا رہی ہے، معاشرے میں انسانیت کے ماحول کو کیسے سیدھا رکھنا ہے، وہاں کوئی دنگا فساد نہ ہو، سورۃ حجرات پڑھائی جا رہی ہے کہ کوئی مسلمان کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر بدگمانی نہ کرے، کوئی کسی کی قوم پر، کسی کے قبیلے پر تان نہ کرے، مسلمانوں تم آپس میں بھائی ہو، کوئی مردہ بھائی کا گوشت نہ کھائے، یہ قبیلے خاندان تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ تو صرف پہچان کے لیے ہیں۔ تقوی والا آدمی اصل اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ یہ ساری بنیادیں ہیں مدارس کی، اور یہ مدارس معاشرے کو یہ دے رہے، اور اللہ کے نبی کے معاشرے میں اس مدرسے نے یہی دیا۔ یہ بات آگے چل کے آئے گی کہ جی جدید طریقوں اور جدید تقاضوں کو یہ مدرسے پورے نہیں کر رہے، یہ ایک سوال آتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے تھوڑی سی، کہ جی یہ وہی مثلا دو اعتراض آتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ جی یہ طلباء کو مدارس جو ہیں، یہ طلباء کو جوڑ رہے ہیں 1400 سال پیچھے والے زمانے سے، یہ اعتراض ہے۔ ہم بھیجتے ہیں، یہ 1400 سال پیچھے والے زمانے سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ ان کو ان کے مستقبل کے حوالے سے بھی تو کچھ دینا چاہیے۔ ایک تو اعتراض یہ آتا ہے۔ دوسرا یہ اعتراض یہ آتا ہے، بھائی فیکٹری میں آپ جس چیز کی مارکیٹ میں کھپت نہیں ہے، آپ فیکٹری میں وہ بنائیں تو کون لے گا؟ جو مارکیٹ میں بکتی ہے وہ لے گا نا، آپ بھی وہی بنائیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مدارس ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں جس کی معاشرے میں کھپت نہیں ہے، بالکل کھپت نہیں ہے، مارکیٹ میں چلتے ہی نہیں ہے، لہذا یہ مدارس کسی کام کے نہیں ہیں، ان کی پروڈکشن کسی کام کی نہیں ہے، اور مدارس سے نکلے ہوئے طلباء کی مستقبل میں کوئی لائف نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ 1400 سال پہلی والی سوچ رکھتے ہیں۔ یہاں دو باتوں کو سمجھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اس کی وحی پر صحابہ کی تربیت کی. بندہ آتا تھا، کوئی خود آتا تھا یا صحابہ کسی کو دعوت دیتے تھے اور وہ اسلام کی رغبت میں آ جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، راز کو پوشیدہ رکھنے کی تربیت بھی دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جو دار ارقم میں آتا تھا وہ اتنا پختہ نظریات کا حامل شخص ہوتا تھا، وہ جا کر کبھی نہیں کسی کو بتاتا تھا کہ ادھر ایک مدرسہ چل رہا ہے اور اللہ کے نبی وہاں تعلیم دیتے اور وہاں بہت سارے لوگ جمع ہوتے. ہمارے ماحول میں ہوتا تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی خبر دے دیتا. لیکن آپ یہاں تربیت کا عالم دیکھیں کہ مکہ میں دار ارقم مدرسہ چلتا رہا لیکن کسی ایک طالب علم نے بھی اللہ کے نبی کے مدرسے کی بات کو لیک نہیں کی. تربیت دے. یہ پوری کہتے نا پوری ISI چل رہی تھی. اتنا مضبوط ایجنسی تھی جو سب سے پہلے تیار کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں، مکہ میں. مضبوط ایجنسی تھی. ہر سپاہی اپنے ایک مقصد پر تھا، اس مقصد کے حصول کے لیے وہ چل رہا تھا، محنت کر رہا تھا اور کانوں کان کسی کو خبر نہیں تھی. جو تربیت ملتی تھی اس کو اپنی ذات پر بھی وہ لاگو کر رہا ہے اور معاشرے میں بھی وہ اس حیثیت سے رہ رہا ہے کہ کسی کو کوئی خبر نہیں. کہتے ہیں 1400 سال پہلے والی تحریک سے جوڑتے ہیں. اگر بندہ اس جیسی صفات سے جڑ جائے جو صفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. چلیں آپ سے سوال ہے کہ قرآن اور حدیث کی اصل بنیادیں کیا ہیں؟ آپ اگر بنیادوں کو ہٹا دو آپ کی بلڈنگ نہیں رہتی. قرآن و حدیث کی بنیاد عقیدہ ہے. اگر مدارس طلبہ کو عقیدے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، عقیدہ توحید کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اگر مدارس قرآن و اسلام کی بنیاد عقیدہ ہے، اسلام کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اسلام کی بنیاد انسانی زندگی اور معاشرے میں انسان جو زندگی گزارتا ہے اس زندگی میں سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ انسانیت ہو. اور اسلام کی بنیاد ہے انسانیت. حرام نہ کھائیں، قتل نہ کریں، شراب نہ پئیں، کسی کی عزت کو خراب نہ کریں، کسی کا خون نہ کریں، کسی کی اہانت نہ کریں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، سود نہ کھائیں، رشوت نہ لیں. یہ مبادیات ہیں. تو مدارس اگر یہ سکھا رہے کسی افراد کو تو بنیادیں سکھا رہے ہیں. بنیادیں اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ مدارس 1400 سال پہلے جوڑتے اور اس کا معنی آپ بنیادیں نہیں جوڑنے دیتے ان کو، اس امت کے افراد میں یہ بنیادیں پیدا نہیں ہونے دیتے، تو آپ بتائیں کہ معاشرے کا حال کیا ہوگا. آج ورلڈ کلچر کیا کہہ رہا ہے؟ جو آپ کے مخالف ہے، جو اس دین کا مخالف ہے، ان مساجد کا مخالف ہے، ان مدارس کا مخالف ہے، کیا ہے؟ مدرسے کا طالب علم جہاں اس کی تربیت ہوتی ہے، تطہیر ہوتی ہے اور اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کی انسانیت، وہ فجر سے پہلے اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے ساتھی پر احسان کرتا ہے، وہ باجماعت نماز پڑھتا ہے، وہ ظاہری اعتبار سے اس مدرسے کے ماحول میں گناہ پر گرفت ہوتی ہے، اس پر سزا ہوتی ہے. یہ معاشرہ ہے. اور اس کے مقابلے میں ورلڈ کلچر آپ کو یہ کہہ رہا ہے. ابھی برطانیہ میں ایک شخص نے باقاعدہ عدالت میں رٹ دائر کی کہ میرا ایک شخص کے ساتھ جنسی تعلق استوار تھا، ہماری دوستی تھی اور جنسی تعلق بھی تھا، وہ مر گیا ہے، لہذا اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں سے مجھے حصہ ملا جائے، اس لیے کہ میرا وہ لائف پارٹنر تھا. یہ دعوے ہیں. اور آپ نیٹ پر LG کے نام سے اٹھا کر ویب سائٹس دیکھ لیں. آپ کے ملک میں اس وقت اس طرح کے لوگ جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں، مرد کی مرد کے ساتھ شادی، اس کی کتنی تحریکیں ہیں جو ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخل ہو چکی ہیں اور انتظامیہ کہتے ہیں ہم سب کچھ روک سکتے، ان کے آڑے نہیں آ سکتے. یہ تعلیم ہے. وہ یہ چاہتے ہیں. یہ مدارس کیوں کھٹکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تزکیہ دیتے ہیں، یہ پاکیزگی دیتے ہیں، یہ حرام کا رد کرتے ہیں،
یہ نفاست والی زندگی دیتے، یہ ازدواجی زندگی عطا کرتے، وہ چوری چھپے کی دوستیاں وہ قائم کرتے، حتیٰ کہ ہم جنس پرستی کو رواج دے کے معاشرے میں بے حیائی، بے دینی، بے حمیتی، بے غیرتی کو وہ رواج دینا چاہتے، اور مدارس تعلیم دے کر معاشرے کے اندر حمیت کو، غیرت کو، تہذیب کو، انسانیت کو، پاک دامنی کو، ازدواجی اور شرعی نکاح کو رواج دینا چاہتا ہے۔ یہ تعلیم ہے۔ اس وجہ سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جی 1400 سال پہلے والی تاریخ سے جوڑتے ہیں، ہمارے اس جدید دور کی یہ مخالفت کرتے اور اس امت کو جدیدیت نہیں سکھاتے۔ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے ان مدارس کی مخالفت کا۔ ہم پرانی چیزوں کو دور کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے آج ہم خود بھی آج محترم بھائیوں، جو 1400 سال پرانا دین تھا، جتنا اس کو عرصہ لمبا ہو گیا اتنا ہم اس سے دور ہو گئے، اور جس کی بنیاد علی شفا جرف ہار، قرآن کہتا ہے تمہارے ان سارے کلچر کی بنیاد نہر کے کنارے پر ایک تودا ہے، اور وہ تودا جس کو نیچے سے پانی کھا چکا ہے اور وہ نہر کے کنارے پر ہے، تمہاری بنیاد اس تودے پر ہے۔ فَانْهَارَ بِهِ نَارٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ان قریب کوئی جھٹکا لگے گا اور یہ تودا جیسے گر جاتا ہے دریا میں، اسی طرح تمہارے یہ زندگی کے نظام گر جائیں گے جہنم۔ تم کن نظاموں پر بنیادیں استوار کر کے زندگیاں گزارنا چاہتے؟ کہتے 1400 سال پہلے جوڑتے، ہم کہتے ہیں یہ بنیادیں ہیں، جن معاشروں سے یہ بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان معاشروں کو زندہ نہیں رکھتا۔ معاشروں کی زندگی ہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دار ارقم میں سکھائی تھی اور مدینہ میں مسجد نبی کے صفا پر سکھائی تھی۔ یہ معاشروں کی زندگی ہے۔ جب یہ زندگیاں نکل جاتی ہیں پھر قیامتیں آ جاتی ہیں، قیامت آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب علم ختم ہو جائے اور جہالت عام ہو جائے، لوگ جہلوں کو اپنا پیشوا بنانے لگے اور پھر جہلوں سے فتوے لے۔ آج نام نہاد دانشور، نام نہاد مفتی اور اردو کتابیں پڑھ کر امت کو فتوے دیتے ہیں اور امت انہی کے پیچھے لگتی ہے، جو بدعات کو رواج دیتے۔ اگر یہ مدارس کی صحیح تعلیمیں نہ ہوتی تو یاد رکھیں ان ممبروں پر بدعتی لوگ کھڑے ہوتے، لیکن آج اگر بدعتی کھڑا بھی ہوتا ہے تو وہ خوف کھاتا ہے کہ میں اپنی بدعت کو بدعت کے طور پر رواج دینا چاہوں گا تو میں لیبل کون سا لگاؤں گا؟ قرآن و حدیث کا۔ یہ خوف ہے علماء کا، سچے علماء کا خوف ہے کہ مشرک کا شرک نہیں چلتا جب تک سہارا قرآن و حدیث کا نہیں لیتا، بدعتی کی بدعت نہیں چلتی جب تک سہارا قرآن و حدیث کا نہیں لیتا، تعویل کرنے والے کی باطل تعویلیں اس وقت بکتی نہیں ہے جب تک اپنا حلیہ مدارس والا نہیں بنا، اسلام والا نہیں بناتا۔ یہ خوف ہے صحیح علماء کا، ان مدارس میں پیدا ہونے والی ان مقدس شخصیات کا۔ اور محترم بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، یاد رکھیں کسی کا کوئی زور نہیں ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے کتنے لوگ ہیں جنوں میں اور انسانوں میں، ان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ ان کو جنت بھیجے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے پیدا کرتے ہی کہ اس کو میں نے جنت بھیجا، تو کام کون سے لے گا اللہ تعالیٰ؟ رستہ کون سا دے گا اس کو اللہ تعالیٰ؟ لوگ جدیدیت سے ناواقف ہونے کے دیتے رہے تانے، کچھ نہیں ہوتا۔ بنیاد پرست ہونے کے تانے دیتے رہے، وہ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ 1400 سال پہلے والی سوچوں میں پڑے ہوئے یہ تانے دیتے رہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے قلب، ان کے ذہن، ان کے بدن کے اعضاء، ان کی سوچ کی کرنیں اتنی منور ہوتی ہیں اللہ کی قسم، وہ ان تانوں کو
ریت کے ٹیلے کی حیثیت بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جس منہج پر ہم ہیں یہ نور ہے, یہ ہدایت ہے, یہ اللہ کی قربت کی راہ ہے, یہ فضل اور اللہ کی رحمت کی راہ ہے, ہمیں اس پر چین ہے, ہماری زندگی اس پر مطمئن ہے, ہم اس میں تھوڑا کما کے تھوڑا کھا کے ضروریات زندگی میں بھی ہم کمی کے باوجود صبر اور قناعت کر کے ہم اس زندگی پر خوش ہیں. وہ احتجاج نہیں کرتے, وہ تھوڑے کا رونا نہیں روتے, وہ دنیا کی جدیدیت سے مرعوب نہیں ہوتے, اور وہ رستہ اللہ کی قسم کتاب و سنت سیکھنے کا ہے, علم سیکھنے کا ہے. ان مدارس کے اندر جو تیاریاں ہوتی ہیں افراد کی, یہ وہی لوگ. محدثین کے بارے آپ پڑھیں, امام بخاری کے بارے آپ پڑھیں, امام مسلم کے بارے میں آپ پڑھیں, امام ابو داؤد کے بارے میں آپ پڑھیں, اسی طرح دیگر محدثین ہیں, مجتہدین ہیں, فقہا ہیں, ائمہ حدیث ہیں. ان کی حالتیں یہ تھیں کہ جن کی چپلیں بک گئی تھی, جو ننگے پاؤں سفر کرتے تھے, مصر میں, حجاز میں, شام میں, الجزائر میں, بغداد میں, بصرہ میں, کئی بار ایک شہر میں داخل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, سند کو عالی بنانے کے لیے. اور بعض ایسے تھے کہ جو بعض محدثین ایسے بھی ہیں جو حدیثوں کو پڑھتے پڑھتے سیکھتے سیکھتے کہتے ہیں مدینے میں مکہ میں جب آئے تو اتنی شدید گرمی تھی, پاؤں میں چپل نہیں تھی, ٹوٹ گئی تھی, پیسے نہیں تھے کہ ہم وہ چپل خرید سکے, اور جب ہم پیشاب کے لیے جاتے تھے تو پیشاب کی جگہ پر خون آتا تھا گرمائش کی وجہ سے. لیکن اس رستے کو نہیں چھوڑا. کیوں؟ وہ اس کی لطافت تھی, وہ اس کا تلذذ تھا جو سیکھنے سکھانے کا تھا. یہ ساری ایمان کی چاشنیاں اللہ کی قسم کتاب و سنت کو سیکھنے سکھانے میں آتی. جب لذت پڑ جاتی ہے تو کھانے کا ہوش نہیں رہتا. زندگی کے تلذذ کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ ایک ایسی چاشنی. دوسری بات کیا کرتے ہیں کہ جی یہ وہ کھیپ دے رہے جو یہ مدرسوں میں ایسی کھیپ تیار ہو, سازشیں سمجھیں. ہم بعض دفعہ سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اور پھر اس سازشوں کا شکار ہو کر ہم اپنے بچوں کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی دین کی تعلیم میں مدرسے میں چھوڑ دوں, میرا تو اتنا بڑا کام ہے, کاروبار ہے, یہ سنبھالے گا. تو محترم بھائیوں, بعض دفعہ ہم اس چیز کا شکار ہوتے ہیں پیچھے سے. اچھا, اسی طرح بعد بیچارے ناشکرے مولوی, وہ بھی ایسے ہوتے ہیں. وہ بھی اپنی اولاد کو کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو بن گیا مولوی, پر اولاد کو کہتا تم بچنا. اس میں بھی دو وجہ ہیں, یا تو وہ ناشکر ہے بیچارہ, یا پھر وہ بھی ہمارے سلوک کا مارا ہوا ہے. یہ بھی یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ ہم اگر دین نہیں پڑھ سکے تو دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. ہم ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتے, حوصلہ افزائی نہیں کر پاتے. پھر وہ بعض دفعہ دنیا کے مسائل کے جھنجھٹوں میں پڑھ کر بد دل ہوتے ہیں کہ یار مسئلے کہاں سے حل کروں, بیٹیاں جوان ہیں, بیٹے جوان ہیں, مسائل ایسے آ گئے, میں تو وہی خطیب ہی ہوں, میں تو وہی امام ہی ہوں, میں تو وہ مؤذن ہی ہوں, میں تو فارغ ہوا اور مسجد کی صفائی پہ لگ گیا اللہ کے گھر. اب جب سرپرست لوگ ان کی صحیح سرپرستی نہیں کرتے تو پھر شیطان وسوسوں میں ان کو بھی مبتلا کرتا. کرنی چاہیے تھی ان کو بھی قناعت, اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا, لیکن خارجی بھائیوں کو بھی ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے تھی تاکہ ہم بھی شامل ہو جائیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہم تو اس رستے میں لگ گئے, ہم تمہیں نہیں لگائیں گے. یا پھر کچھ اس بنیاد پر کہ اس دین کے معاملات میں ہمیں تو کچھ نہیں ملا, اور ان کی نظر بعض دفعہ دنیاوی اس پر جات پڑتی. ہماری نظر بھی بعض دفعہ اسی طرح, ہم مالدار ہونے کے باوجود, کاروباری ہونے کے باوجود ہم اپنی اولادوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کو ادھر لگائیں گے تو یہ کرے گا کیا. محترم بھائیوں,
یہ جیتا جاگتا وہ گلستان ہے کہ جو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو آپ کی قبر میں، حشر میں، عالم ارواح میں یہ ایسی پروڈکشن بھیج رہا ہے جہاں آپ کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں مل رہی. ان سے بدظن نہ. وہ کہتے ہیں یہ کھیپ جو ہے انہوں نے جو دی ہے معاشرے میں کام نہیں آ رہی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حکومت نے کہا کہ ہم نادرا پڑھائیں گے اسکولوں میں. آپ نے اعلان سنا ہوگا نادرا کی تعلیم لازمی ہو گئی، اور 3-4 سال ہو گئے اس اعلان کو. 3-4 سال میں نادرا ٹیچر نہیں ملے. ٹیچر ملتے ہیں تو کہتے ہیں پرائمری اسکولوں میں صرف لگا لیں. اگر پرائمری اسکول ہمارے جتنے ملک میں مدارس ہیں، پرائمری اسکول اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. جتنی مسجدیں اور مدارس اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اب وہاں پر پرائمری اسکولوں میں نادرا کے لیے 2 ٹیچر گورنمنٹ مہیا نہیں کر پا رہی. کیوں؟ افورڈ نہیں کر سکتے. اب آپ یہاں غور کریں، جو 2 ٹیچر اپنے اداروں میں نہیں رکھ پا رہے، اس کے مقابلے میں یہ مدارس مسجدوں کو، مدارس کو ایسی بڑی کھیپ دے رہے ہیں کہ ایک ایک مسجد میں 3-3 4-4 لوگ اس مسجد اور مدرسے اور ممبر اور مصلی اور اس کے صحن کی صفائی کر رہے ہیں، جمعے ہو رہے ہیں. یہ ساری کھیپ مدارس دے رہے. مدارس اذانیں کون دے رہا ہے؟ امامت کون کرا رہا ہے؟ جمعے کون پڑھا رہا ہے؟ جنازے کون پڑھا رہا ہے؟ کانفرنسوں میں بھری ہوئی سٹیج پر علماء کون مہیا کر رہا ہے؟ مسندوں پر بیٹھے ہوئے محدث، فقیہ اور مجتہد جو تدریس کا کام کر رہے ہیں. کوئی 30 لاکھ طلبہ ہیں ملک میں، اور ان کی تعلیم و تربیت کا کام کون کر رہا ہے؟ اور یہ ساری جو دینی نظام چل رہے ہیں اس کے لیے کھیپ کون دے؟ ہمارے مدارس دے. وہی لوگ پیدا کر رہے ہیں، وہی تربیتیں کر رہے ہیں. اور یہ زندگی کے آخری سانس تک، مرنے تک، تجہیز تکفین تک کام آنے والے لوگ ہیں. جنازے میں کھڑا ہے، تجہیز میں کھڑا ہے، تکفین میں کھڑا ہے، تدفین میں کھڑا ہے. یہ کون ہے؟ کون کھیپ یہ پوری کر؟ تو محترم بھائیو، یہ اعتراض ہی نہیں بنتے. یہ دونوں اعتراض غلط ہے کہ یہ معاشرے کو جو کھیپ دے رہے اس کی کھپت نہیں ہے. یہ سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے. یہ بدگماں کرنے والی بات ہے، مدارس سے ہمیں دور کرنے والی بات ہے. سیکھو اللہ کے لیے 2 کام کرو. یا تو اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، اور اگر یہ نہیں کر پا رہے تو علم دین سیکھنے والوں کے ساتھ تعاون رکھو. کوئی میری وجہ سے اگر بخاری پڑھ جاتا ہے، میری وجہ سے قرآن حافظ بن جاتا ہے، میری چند ٹکوں کی وجہ سے کوئی مفسر اور مجتہد بن جاتا ہے، کوئی خطیب بن جاتا ہے، امت کو دعوت دینے والا بن جاتا ہے، تو میرے پیسے پورے ہو گئے، میری کمائی صحیح جگہ پہ لگ گئی. یہ 2 کام ہمیں کرنے، یا اپنی اولادیں دیں، علم دین کے لیے اپنی اولادوں کو وقف کریں. اس کے بڑے فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں. جنہوں نے یہ کام کیے ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعام دیے، ایک لمبی داستان. اور ساتھ ساتھ محترم بھائیوں معاون بنے، ان مدارس کے معاون بنے. یہ امت کو بہت بڑی کھیپ دے رہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ان سازشوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تم ان مدارس کو بند کرنا چاہتے ہو، ان کو بے حیثیت کرنا چاہتے ہو، ان طلباء کو کہ اہانت کرنا چاہتے ہو، ان کو کھنڈرات میں بدلنا چاہتے ہو. ان ہندوستان کے مدرسوں کو جو کا تو رہنے دو. اس مولوی اور ملا کو اسی طرح ان مدارس میں پڑھنے پڑھانے دو، ورنہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں کہ ان مدارس کو بند کرنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے، ان کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے والے، ان کے میں حال خود دیکھ کے آؤں گا نا. انگلستان میں کہتے ہیں میں اندلس میں دیکھ کے آیا ہوں، قرطبہ کو دیکھ کے آیا ہوں، غرناطہ کو دیکھ کے آیا ہوں، الحمراء کو دیکھ کے آیا ہوں. وہاں نشانات کھنڈرات کے نشانوں کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا. مسلمانوں نے جہاں 800 سال حکومتیں کی ہیں، آج وہاں نشان مٹ گئے ہیں. مدرسے گئے ہیں تو نشان مٹ گئے، علماء مٹ گئے، لائبریریاں مٹ گئی. محترم بھائیوں، یہ
قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت کتنا بڑا حادثہ ہے، اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ سلسلے چلتے رہے، اور جس دن یہ سلسلے بند ہو گئے اس دن قیامت کا حادثہ پیش آ جائے گا۔ تو جب اتنا بڑا حادثہ پیش آئے گا تو جب ہم ان سے روح گردانی کریں گے تو اور حادثے بھی تو ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور حادثے بھی ہوں گے۔ ایک بہت بڑا فتنہ آج جو محترم بھائیوں ان مدارس کو بدنام کر کے آج اہل بدعت سے، بے دین لوگوں سے، نام نہاد علماء سے آج دین سیکھا جا رہا ہے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ اہل علم سے دین سیکھو، علماء سے دین سیکھو، صحیح مستند ایماندار اور مستند اور کتاب و سنت کے عالم سے دین سیکھو۔ سوشل میڈیا پہ بھی اس کو دیکھو، جمعے بھی ان لوگوں کے پیچھے پڑھو، دوستی بھی ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو مستند عالم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا قیامت سے پہلے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یلتمس العلم عند الاساغر، یہ صحیح روایت ہے، علم ڈھونڈا جائے گا اساغر کے پاس۔ فرمایا اساغر کون ہے؟ فرمایا اساغر وہ لوگ ہیں جو اہل بدعت ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے اس کی تعریف کی، جو بدعتی لوگ ہیں نا، لوگ بدعتیوں سے علم سیکھیں گے، اپنی رائے سے فتویٰ دینے والوں سے علم سیکھیں گے، اور اس کی ضرورت بھی کب آتی ہے؟ جب وہ کسی معیار کی درس گاہ میں کسی مستند عالم سے دوزانو ہو کر بیٹھ کر کتاب و سنت نہیں سیکھتا تو پھر وہ بدعت میں مبتلا ہوتا ہے، سنت کو چھوڑتا ہے، مستند روایتوں کو چھوڑتا ہے، صحیح علماء کو چھوڑتا ہے۔ تو پھر یہ عمل جب امت میں جاری ہو جائے گا تو فرمایا اس بات کی انتظار کرنا قیامت آ جائے گی۔ تو فتنوں کا دروازہ بھی کب کھلے گا؟ جب یہ مدارس اور جو دین حقہ کی دعوت دینے والے اور دین حقہ کو سکھانے والے، یہ مدارس ختم ہو جائیں گے، علماء ختم ہو جائیں گے، لوگوں کا رخ بدعتوں کی طرف ہوگا، لوگوں کا رخ اپنی رائے کے علماء کی طرف ہوگا، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا۔ تو گویا کہ یہ مدارس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو کفر کے مقابلے میں، بدعات کے مقابلے میں، تحریفات کے مقابلے میں، خرافات کے مقابلے میں، اور خصوصاً دنیا کفر کی سازشوں کے مقابلے میں آج ایک مضبوط اونچی دیوار بن کر کھڑے ہیں، اور یہ دفاع کر رہے ہیں شعائر اسلام کا، اللہ تعالیٰ کی حدود کا، احکامات اسلام کا، فرائض اسلام کا، حلال و حرام کے تمیز کا، یہ وضاحت کر رہے ہیں۔ یہی اس امت کی بقا کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین دین حقہ پر محنت کرنے والے ان مدارس مساجد کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس امت میں دین حق کے علماء کی نصرت فرما کر حق کو غلبہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔